व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो पीछे तक आवाज़ आ रही है? चलिए। इंतहाई मोहतरम जनाब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साजिद अबाई साहब, जनाब नसीर अबाई साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई जनाब एहतशाम सरवर साहब और दीगर जितने कायदीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं यूनियन कौंसिल नंबल से, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने की दावत दी और इतने खूबसूरत लोगों के साथ और नौजवान लोगों के साथ हमें बैठने के लिए एक मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं आप लोगों से 2-4 मिनट आपको कोशिश करूँगा ना करूँ, लेकिन अगर कोई बोर हो जाए तो एडवांस माजरत करता हूँ। लेकिन हमने जो यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है तंजीमी दौरों का, वहाँ पे मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है, मेरी एक अपनी सोच है कि हम एक ऐसे आइडिया के साथ मैदान में जाएं कि जो इससे पहले किसी तंजीम की यूथ ना गई हो, सियासी तंजीम के नौजवानों को ऐसी लड़ी में पुरोएं कि जो पहले ना हुई हो, जिसकी शदीद कमी इस खित्ते पुठवार को रही हो। तो मैं अपना नज़रिया, अपनी सोच अल्लामा इकबाल की खुदी पे रख रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी जहाँ जहाँ लोगों से गुफ्तगू की है, मैंने अपने नौजवानों को ये फ़िक्र दी है कि अल्लामा इकबाल रहीमुल्लाह ताला ने जो नौजवानों को फ़लसफ़ा खुदी दिया था, जो उससे तमाम पहले के फ़िलासफ़र जो थे वो फ़लसफ़ा खुदी को ईगो और उसको मुतकब्बराना अंदाज़ कहा करते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल रहीमुल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा खुदी को नौजवानों के सामने एक ऐसे अंदाज़ में पेश किया कि फ़लसफ़ा खुदी है क्या। और फिर हमें पता चला कि फ़लसफ़ा खुदी कुरान पाक में भी है, फ़लसफ़ा खुदी अहादीस में भी है। और अल्लामा इकबाल ने जब कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर नौजवानों से खिताब करते हुए उसने कहा कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान फ़लसफ़ा खुदी को पढ़ें, उसे समझें। बेसिकली आपके सामने शॉर्ट सा रखता हूँ, आज से आपने पढ़ना है। फ़लसफ़ा खुदी अपने आप को पहचानने का नाम है, अपने अंदर की उस सलाहियत को, अपनी उस अंदर की उस स्किल को बाहर निकालने का नाम है जो आपके अंदर आपको दूसरे से मुमताज़ करती है। जो मेरे अंदर सलाहियत होगी वो इनके अंदर नहीं होगी, जो उनके अंदर होगी वो उनके अंदर नहीं होगी। ये अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियत रखी होती है, जिसे कहते हैं यूनिकनेस। आपको अपनी यूनिकनेस को पहचानना है कि मुझे अल्लाह पाक ने एक डिफरेंट सलाहियत क्या दी है। जब आप उसको पहचान लेंगे, आप उसको समझ लेंगे, तो आप यकीन करें अल्लाह पाक ने भी हदीस कुदसी में कहा कि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वो दरअसल मुझे पहचान लेता है, और मुझे पहचान लेता है तो वो फना हो जाता है। जब इंसान फना हो जाता है तो अल्लाह पाक उसका हाथ बन जाता है, अल्लाह पाक उसके कान बन जाता है। और जब अल्लाह पाक इंसान का इस तरह हामी और मददगार बन जाए तो इंसान के हाथ, इंसान के पाँव, इंसान का जिस्म जिस तरफ भी जाएगा कामयाबियाँ समेटता हुआ जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, हमें अपने अंदर की खुदी को पहचानना है। हमने किसी भी सियासी खड़पेंच के नारे नहीं लगाने, हमने अपने नज़रिए को पहचानना है। हम अपनी पार्टी के लिए कुर्सियाँ भी उठाएंगे, नारे भी लगाएंगे, लेकिन हमें फ़लसफ़ा खुदी को समझने के बाद, अपने आप को पहचानने के बाद कि आया मेरे अंदर सलाहियत क्या है, मैं अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने दीन और इस्लाम के लिए मैं कर क्या सकता हूँ। जब आप इस नज़रिए के साथ, इस सोच के साथ मैदान अमल में जाएंगे, जब आप सिर्फ अपनी खुदी को पहचान लेंगे तो आप इस सारी कायनात को पहचान लेंगे। ये मेरा आपसे दावा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। आप आसमान को देखेंगे तो आसमान सारा आपकी आंखों में समा जाएगा। आँख इतनी सी है, आसमान कितना बड़ा है, लेकिन आपने आसमान को देखा, आसमान सारा आपकी आंखों में आ गया। इसी तरह जब आप खुदी को पहचान लेंगे तो ये सारी दुनिया को आप तस्खीर कर जाएंगे। आप जहां चलते जाएंगे कामयाबियां समेटते हुए जाएंगे।
یوتھ ونگ کے نوجوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی تنظیم میں آنا چاہے سب سے پہلے اپنی خودی کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس پارٹی میں یوتھ ونگ کا حصہ بنے گا تو انشاءاللہ العزیز اقبال کے وہ شاہین تیار ہوں گے جو اس قوم کو مشکلات کی بھنور سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ ہمارے مسائل، یقین کریں، جب آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ مسائل بہت چھوٹے لگیں گے کہ ہمارا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے اسلام کو اس پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے، اپنے اس ملک کو پوری دنیا کے اندر منوانا ہے۔ جب آپ اتنے بڑے نظریے کو لے کے آئیں گے تو نیچے آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے چلے جائیں گے، آپ بے روزگاری کے اوپر بھی ورک کریں گے، آپ ہر چیز کے اوپر ورک کریں گے۔ یوتھ ونگ تحصیل مری آپ کو ایسا خوبصورت پلیٹ فارم دے گی، اور آج میں آپ کو یہاں دعویٰ کر کے جاتا ہوں کہ یونین کونسل کا جو بھی صدر ہوگا، جنرل سیکرٹری ہوگا اور اس کی جو ٹیم ہوگی، انشاءاللہ العزیز اس کے پیچھے یوتھ ونگ تحصیل مری ایسے مضبوطی سے کھڑے ہوگی کہ اس کے ہر اچھے اور برے میں اس کا ساتھ کھڑا ہوگی، اور ایسی تنظیم انشاءاللہ العزیز، یہ دعویٰ ہے آپ کی اس لکوٹ کی سرزمین پہ یونین کونسل نمبر پہ کھڑے ہو کے کہ نوجوانوں کی ایسی خوبصورت تنظیم دیں گے جو اپنا حق لینا بھی جانتی ہوگی اور کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکنا بھی جانتی ہوگی انشاءاللہ۔ اور مجھے آپ لوگوں کی اس معاملے میں مدد چاہیے، آپ کی نصرت چاہیے۔ آپ لوگ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے فلسفہ کو خودی کو سمجھتے ہوئے اس نظام کو بہتر کرنا ہے۔ آپ اس بات پہ خوش ہوئیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے اس پاکستان کی سیاست کو سیاسی کھڑپینچوں کے بڑے بڑے محلات سے نکال کر اس چوک اور چوراہے میں لا کے آپ کے سپرد کیا ہے۔ آج نوجوانوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے اس سیاست کو سنبھالا دینا ہے۔ پتہ ہے یہ کھڑپینچ آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ نکیا نہ روگ یہ نہ یو تے آسا نہ سا اسانی پراڈو سامی سکنی سی سیاست۔ آج سیاست اس نہج پہ آ چکی ہے کہ یہ چوک میں ہے، اور اس چوک میں سے سیاست کو آپ سنبھالا دیں گے۔ آپ کے اندر، آپ کے خون کے اندر اتنی گرمی ہے، آپ کے خون کے اندر اتنی حرارت ہے، آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ یہ جذبہ نہ آپ کو پیسوں، آپ کے سامنے پیسے راہ میں رکاوٹ آ سکتے ہیں، نہ پراڈو آ سکتی ہیں، نہ بڑے ڈھیرے آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو نظریہ میرے عمران خان کا تھا وہ نظریہ آپ اپناتے ہوئے اس سیاست کو سنبھالا دیں گے، سمجھیں گے، اس کی مشکلات میں سے نکلنے کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے انشاءاللہ کہ نہیں کریں گے؟ تو اب میں آتا ہوں ذرا تنظیمی گفتگو کی طرف۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں دعوت دی۔ احتشام صاحب اور ان کی ٹیم، یونین کونسل کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری اور ان کی ٹیم ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ وہ پہلے منظم اور متحرک ہو۔ جب وہ مضبوط ہو جائے گی ہم انشاءاللہ العزیز اس کے ترقیاتی فنڈ کے لیے کوٹا بھی MNA MPA سے لیں گے، ہم اس کے مشکلات کو حل بھی آن دا سپاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کے علاقے میں اس کو آنرشپ دیں گے، ہم اس کے علاقے میں اس کے ذمہ دار ایسے ٹھہرائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ کوئی صاحب اختیار ہے۔ اور جو ہماری مدر باڈی سے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کوئی ہماری جو پریکٹیکلی جو چیز پریکٹیکل نہیں تھی وہ ہم نے کر دی، ہم اس سے سبق سیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر یہاں پہ 4 امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، آج کسی ایک امیدوار نے یہاں میزبانی کی ہے تو باقی امیدوار بھی اگر کہیں آنا چاہیں تو ہم اس کے پاس جائیں گے، لیکن آپ نے مخالفت اس حد تک نہیں آگے کریٹ کرنی کہ کل آپ کی یونین کونسل میں 5 دڑے یوتھ کے بنے ہوئے ہوں۔ آپ نے یہ، آپ کا یہاں تک آپ کی جنگ لڑنا، تنظیم بننے تک آپ کا رائٹ ہے، آپ جتنی مرضی جنگ لڑیں، آپ اپنی اپنی پاور شو کریں، لیکن جب آپ کی تنظیم بن جائے گی تو اس کے بعد شاید آپ کو ساجد صاحب سے زیادہ اپنے کسی یوتھ کے ایسے بندے کی ضرورت آگے پڑے جو اس وقت آپ کا مخالف تھا، آج وہ آپ کا شاید اس وقت کا تنظیم کا جنرل سیکرٹری ہو، آپ کا SVP ہو، آپ کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہو۔ آپ لوگوں نے مضبوط ہونا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جو قیادت ہے ان سے بھی مشاورت ضرور کریں گے، لیکن کسی کی بھی ریکمنڈیشن نہیں لیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ ہم میرٹ کے اوپر، بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ ذمہ داری دی ہے، ہم اللہ کے حضور اس کو اللہ کے حضور رکھ کے اس کا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہاں آپ کی ذمہ داریاں جو شروع ہوں گی انشاءاللہ، میرا ایک سوچ یہ ہے کہ ہم بڑی ڈیفرنٹ سی یوتھ اس طرح بنائیں گے
ہم اپنے نوجوانوں کو لے جا کر بادشاہوں کے جہاں پہ قانون ساز اسمبلیاں ہوتی ہیں یا ان کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں پی ایم ہاؤس جسے کہتے ہیں یا گورنر ہاؤس اور جو پنجاب اسمبلی اور یہ لوگ ہم آپ لوگوں کو وہاں وزٹ کروائیں گے, منسٹرز کے ساتھ بٹھائیں گے, ہم آپ کو یہ ایک فیلنگز دیں گے کہ یہ آپ کی کرسیاں آپ یہاں آ سکتے ہیں. ہم نے ہرگز وہ یوتھ تیار نہیں کرنی جو صرف نعرے لگاتی رہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے نظریہ تو بہت بڑا ہے, لیکن آپ نے آئندہ آنے والے بلدیات میں بھی ایسی مضبوط تنظیم تیار کرنی ہے جو آپ کو بلدیات میں آپ یہ سوچ رکھیں کہ میں نے اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے. آپ میں سے کوئی وی سی کا چیئرمین ہو, آپ میں سے کوئی کونسلر ہو, اپنے لوگوں کی خدمت کرے, نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خالی الیکشن کا ٹھگ پورا کرنا ہوتا ہے اور بس یہ کہلانا ہوتا ہے کہ میں الیکشن میں جیتی گیا تو میں ناظم بنی گیا. آپ نے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر, آپ کا رائٹ ہے اور انشاءاللہ نوجوان اس کو لے کر رہیں گے اور انشاءاللہ نوجوان بلدیات میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اور ہم آپ کی پوری بیک کریں گے. آپ کا نظریہ اس حد تک آگے جانا چاہیے اور انشاءاللہ جب ہم ساری مری میں ایک مضبوط ہو کر, ایک مضبوط تنظیمیں بنوا کر اور ایک مضبوط ہمارے پاس جب افرادی قوت ہوگی تو ہماری آواز انشاءاللہ بڑی مستحکم ہو جائے گی. اور خاص کر کے آخر میں میں آپ سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ, ہم جب مری میں پوٹھا شریف سے ہوں لیکن نمبل بھی سمجھے میرا گھر ہے, ہماری رشتہ داریاں ہیں, تعلق داریاں ہیں اور نمبل یونین کونسل جو نمبل ہے اس کو میں اپنی بالکل گھر کی طرح سمجھتا ہوں. لیکن ہماری جو 2-3 یونین کونسل ہیں ان میں سے نمبل کو یہ کہا جاتا ہے اتنے بڑے ایجنٹ انہیں یہ مری ویچ کی حالات کی بڑا خراب کیتا ہوا, ماحول کی بڑا خراب کیتا ہوا. باہر ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہی ملتا ہے اسلام آباد میں کہ مری والے تو بہت سخت ہو, مارنے ہو, صحیح یہ کرنے ہو وہ کرنے. تو میں آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ ایسی خوبصورت تنظیم بن کر نوجوانوں کی ایسی کردار سازی کریں گے کہ نمبل کی مثال پورے پنجاب میں ہمارے لوگ دیں کہ جس نمبل کو آپ اس چیز کے ساتھ منسلک کرتے تھے, آج نمبل کے نوجوان اس حد تک ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں. اس کی تفریق کا آپ لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے نوجوانوں. انشاءاللہ العزیز میں امید کروں گا کہ آپ لوگ ان تمام باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور ان میں کوشش کریں گے کہ جو ہماری سوچ ہے اس میں ہم کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں. اللہ پاک آپ کا حامی و مددگار ہو. وما علینا الا البلاغ.